بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تسبیح کی برکات کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ جس تسبیح پر ہم درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر بے شمار برکات و روحانیت سمیٹے ہوتی ہے۔ اور اگر برکات و روحانیت سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے تو تسبیح کا ایک سب سے بڑا فائدہ جو بزرگان دین نے ہمیں بتلایا وہ یہ ہے کہ یہ اپنے ذاکر کو کبھی ذکر سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ آپ خود بھی اس کا تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ صرف ایک دن اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھ کر دیکھ لیں، آپ کو وقفے وقفے سے یاد آتا رہے گا کہ ہم نے درود شریف پڑھنا ہے، اور تجربہ لازمی کیجئے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگان دین کے اقوال بہت قیمتی ہوتے ہیں، یہ کبھی ضائع نہیں جاتے، نہ ہی انسان کو ضائع ہونے دیتے۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں مختلف تسبیحات کے فوائد پر گفتگو کریں گے، لیکن اصل گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ آگے جتنی بھی معلومات آپ تک پہنچائی جائیں گی، یہ چیزیں یا یہ باتیں یہ سب بزرگان دین کے تجربات سے منسوب ہے۔ ویڈیو میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہوگا کہ یہ چیز حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ میرے بہت سے احباب خود ساختہ استاد ایسے بھی ہیں جو ویڈیو میں کی گئی گفتگو کا مطلب اور مفہوم سمجھنے کے بجائے فوراً ہی یا تو حوالہ مانگ لیتے ہیں یا پھر طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا گفتگو کو غور سے سنیے اور سمجھیے۔ عمل کرنا یا نہ کرنا وہ آپ کا اختیار ہے، دل چاہے تو عمل کر لے، نہ دل مانے تو اگنور بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی اچھی طرح ذہن نشیں کر لے کہ یہ سب لوازمات میں شامل ہے کہ درود پڑھنے والے اگر ان لوازمات کا اہتمام کر لے تو ان کا یہ عمل مزید خوبصورت بن سکتا ہے۔ اس کی ایک دنیاوی مثال یوں دینا چاہوں گا کہ آپ کسی بھی فنکشن، شادی کا فنکشن یا کوئی بھی، وہاں جاتے ہیں، اچھا خوبصورت اور نیا لباس پہنتے ہیں۔ اب آپ نے لباس خوبصورت اور نیا پہن لیا، مین مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن اگر خوشبو لگا لیں یعنی پرفیوم یا عطر تو مزید خوبصورتی آ جائے گی شخصیت میں۔ پھر اگر بالوں پر جیل لگا لے، بناؤ سنگھار کر لے تو شخصیت مزید نکھر جائے گی۔ میچنگ شوز پہن لے تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ یعنی نیا خوبصورت لباس زیبتن کرنے کے بعد آپ نے شخصیت کے بناؤ سنگھار میں جتنا بھی اہتمام کیا وہ سب لوازمات میں شامل ہوگا۔ اب بالکل اسی طرح درود شریف پڑھنے کے بھی لوازمات ہوتے ہیں۔ بظاہر ہمیں احادیث میں کہیں ذکر نہیں ملتا، لیکن بزرگان دین کے تجربات سے یہ چیزیں ثابت ہیں اور فائدہ بھی دیتی ہیں۔ مثلاً درود تو آپ نے پڑھنا ہی ہے، لیکن اگر درود شریف پڑھتے وقت آپ پاک صاف کپڑے پہن لیں، غسل کر لیں پہلے، تو آپ نے لوازمات میں اضافہ کیا۔ عطر لگا لیا، لوازمات میں اضافہ کیا۔ دوران پڑھائی بخور روشن کر لیا، لوازمات میں اضافہ کیا۔ بخور سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ آج کل تو جدید بخور برنر آ گئے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے پہلی مرتبہ بخور کا انتظام کیا تو بخور سلگانے کے لیے کوئلے دہکانے پڑے تھے، اور وقفے وقفے سے ان کوئلوں پر بخور ڈالنا پڑا۔ لیکن اب تو جدت آ گئی ہے، کوئلوں کی جگہ الیکٹرک برنر آ گئے ہیں، کام نہایت آسان ہو گیا ہے۔
بہرکیف گفتگو طویل ہو رہی ہے، بات کو سمیٹتے ہیں. تو یہ سب لوازمات ہیں جو ہمارے درود شریف کے عمل کو مزید خوبصورت سے خوبصورت تر بنا دیتے ہیں. اور یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو میرے عزیزو، اپنے اعمال میں خوبصورتی لائیے. اگر ممکن ہو اور سہولت کے ساتھ لوازمات اختیار کر سکتے ہو تو موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں. کیا معلوم کل کو موقع ملے یا نہ ملے ان لوازمات کا اہتمام کرنے کا. تو سب سے پہلے بٹن والی تسبیح سے بات شروع کرتے ہیں، چونکہ یہ تسبیح عام ہے اور تقریباً ہر دوسرا شخص بٹن والی تسبیح ہی استعمال کرتا ہے، کم و بیش ہر شخص. اس کے فوائد و نقصانات میں نظر ڈالتے ہیں. بٹن والی تسبیح بلا شبہ سب سے بڑی سہولت ہے. اسے فنگر تسبیح بھی کہہ سکتے ہیں. اس پر کاؤنٹ کرنا نہایت آسان ہوتا ہے اور 1,00,000 کی تعداد تک اس پر درود پڑھنا نہایت سہل ہے. جب تک آپ اسے ہاتھ میں لگائے رکھیں گے یہ آپ کو درود شریف سے غافل نہیں ہونے دے گی. اور اس کی سب سے بڑی خوبی جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ طبیعت میں شائستگی لے کر آتی ہے اور اپنے ذاکر کو مستقل مزاج بناتی ہے. بہت سے لوگ شکوہ کرتے ہیں نا کہ مستقل مزاجی نہیں ہے، آج پڑھ لیا کل نہیں پڑھا، 2 دن پڑھا پھر تیسرے دن ناغا ہو گیا. اگر آپ میں مستقل مزاجی نہیں ہے درود پڑھنے کی تو اس بٹن والی تسبیح کو اپنی انگلی میں لگائے رکھیں اور انگلی سے نہ اتاریں. صرف 1 ہفتہ یہ کر کے دیکھ لیں. آپ میں درود پڑھنے کی مستقل مزاجی نہ آئے تو پھر کہنا. البتہ وضو کرتے وقت، کھانا کھاتے وقت، واش روم جاتے وقت، غسل کرتے وقت آپ اتار بھی سکتے ہیں اس کو. عام روٹین میں اسے انگلی سے ہرگز جدا نہ کریں. یہ وقفے سے آپ کو یاد دلائے گی کہ آپ نے درود پڑھنا ہے. اور اس پورے ہفتے میں آپ اپنے درود کی تعداد بھی کاؤنٹ کر کے دیکھ لینا. عام دنوں کی نسبت آپ کے درود کی تعداد بڑی ہوئی ملے گی آپ کو. تو اس تسبیح کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ طبیعت میں شائستگی لے کر آتی ہے اور اپنے ذاکر کو مستقل مزاج بناتی ہے. لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہے اور وہ یہ کہ اس کا بٹن جلدی لوز ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی پریشانی یہ کہ اگر کبھی جیب میں رکھ لے تو بٹن دبنے سے ساری تعداد 0 ہو جاتی ہے. اور پھر مصیبت پر مصیبت یہ کہ یہ گم بھی بڑی جلدی ہو جاتی ہے. چونکہ میں بٹن والی تسبیح کو پسند کرتا ہوں، استعمال بھی زیادہ بٹن والی تسبیح کا ہے، تو میری تسبیحات تو زیادہ تر گم ہی ہوتی ہیں. البتہ یہ جو بٹن لوز ہونے اور تعداد 0 ہونے کا مسئلہ ہے نا، یہ ایک حد تک کم بھی ہو گیا ہے کیونکہ آج کل لاک والی تسبیح آ گئی ہے. تعداد 0 ہونے کا اب چانس ہی ختم ہو گیا ہے. آٹو لاک لگ جاتا ہے. جہاں آپ نے کچھ سیکنڈ کے لیے درود شریف پڑھنا بند کیا، تسبیح پر آٹو لاک لگ گیا. لہٰذا بٹن والی تسبیح میں ہمیشہ لاک والی تسبیح استعمال کریں. یہ اتنی مہنگی نہیں ہے کہ خرید نہ سکے. 1,000-1,500 تک کی بآسانی مل جاتی ہے اور ہر انسان بآسانی خرید سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. درود شریف کے رستے میں جتنی سہولت آپ اختیار کریں گے آپ کے ذکر میں اتنی ہی پختگی آئے گی. تو اگر بٹن والی تسبیح درود شریف پڑھنے کے لیے خریدنی پڑے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے اور ہر شہر میں بآسانی مل جاتی ہے. میں زیادہ تر اپنے گروپ ممبرز کو جو 2 تسبیحات استعمال کرنے پر زور دیتا ہوں ان میں یہ لاک والی تسبیح سر فہرست ہے. لہٰذا اگر آپ اپنے اندر مستقل مزاجی لانا چاہتے ہیں نا تو بٹن والی یعنی لاک والی تسبیح لازمی استعمال کر کے دیکھیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ درود پڑھنے میں مستقل مزاجی آ جائے گی. دوسرے نمبر پر کیمل بون تسبیح. بہت سے احباب یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم پہ جادو بندش ہے،
درود پڑھنے سے بھی معاملات میں بہتری نہیں آ رہی۔ ایسے اب آپ کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ کیمل بون تسبیح پر درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں اور اس تسبیح کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں، پرس میں رکھ لیں، جیب میں رکھ لیں، یا جہاں بھی آپ رکھنا چاہیں۔ بعض لوگ ہاتھ پہ بھی باندھ کے رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیمل بون تسبیح ہی کیوں؟ مشہور امام و مورخ علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور و معروف کتاب حیات الحیوان میں لکھتے ہیں کہ جس گھر میں اونٹ کی ہڈی ہوگی وہاں جادو بندش اثر نہیں کرے گا، اور اگر پہلے سے جادو بندش ہو تو اونٹ کی ہڈی رکھنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر یہ کہوں گا کہ بزرگان دین کے تجربات میں سے ہے یہ، لہٰذا احادیث سے ان چیزوں کا حوالہ مانگنا بے وقوفی ہے۔ ہمارے شیوخ میں حکیم طارق محمود چغتائی دامت برکاتہم نے کیمل بون تسبیح کے بہت سے مشاہدات اور تجربات اپنے بیانات میں ریکارڈ کروائے۔ خود میں نے اپنے گروپ ممبرز کو کیمل بون تسبیح پر درود پڑھنے کی ہدایات کی تو کئی ایک کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے شفا نصیب ہوئی۔ لہٰذا وہ احباب جو جادو بندش، نظر بد یا اور بھی بہت سے بد اثرات کا شکار ہیں، وہ اپنے پاس کیمل بون تسبیح رکھیں، انشاءاللہ یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اصل کیمل بون تسبیح ہو۔ آج کل مارکیٹ میں چائنا کی بنی کیمل بون تسبیحات بھی موجود ہے، وہ نہ خریدیں۔ ابکری والوں کی خرید لیں تسبیح، وہ بھی اوریجنل ہے، خود میرے استعمال میں ایک عرصہ رہی ہے ابکری والوں کی تسبیح۔ یا اپنے کسی قابل اعتماد اسلامک سٹور سے خرید لیں۔ ہمارے یہاں لاہور میں دھرم پورہ کے علاقے میں بنتی ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے جا کر بنوا سکتے ہیں ان سے۔ اور اس کے اصل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دانے بھرنے لگتے ہیں، مشکل سے 5-6 مہینے صحیح رہتے ہیں، اس کے بعد خود بخود پڑے پڑے بھرنا شروع ہو جاتے ہیں یا ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ ہڈی سے بنی ہوتی ہے اور ہڈی ٹوٹتی ہے۔ پلاسٹک کے دانے کبھی نہیں بھرتے۔ اسی طرح اگر ذکر اذکار کرتے وقت گھبراہٹ محسوس ہوتی ہو، دل ڈوبنے لگتا ہو، چکر آتے ہوں، سر بھاری ہونے لگتا ہو، تو عقیق کی تسبیح پر ذکر اذکار کیا کریں، کیونکہ عقیق قلب کو فرحت بخشتا ہے اور جسم کو انرجی فراہم کرتا ہے۔ پچھلے کچھ دن پہلے مجھے کسی نے میسیج کیا تھا کہ درود پڑھتے وقت گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، پڑھنا بند کر دوں تو ٹھیک ہو جاتی ہوں۔ ان خاتون کو اس وقت میں نے استغفار کی تسبیح بتلائی تھی کہ استغفار 1200 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں۔ اگر وہ خاتون یہ ویڈیو سنیں اور سہولت ہو تو عقیق کی تسبیح خرید کر اس پر درود شریف پڑھیں۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیں کہ ضروری نہیں کہ آپ نے یہ لوازمات لازمی اختیار کرنے ہیں۔ عین ممکن ہے کسی کی رینج میں نہ ہو، وہ خرید نہ سکے، تو دل برداشتہ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس تسبیح پر بھی پڑھنا چاہیں بس درود پڑھتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تسبیح خریدنے کے چکر میں درود پڑھنے سے بھی جاتے رہیں۔ یہ لوازمات ہیں، اول ترجیح درود پڑھنا ہے، جس تسبیح پر مرضی پڑھ لیں۔ اور سب سے بابرکت تسبیح جو ہے نا، وہ کھجور کی گٹھلی کی تسبیح ہے۔ جس شخص کو درود شریف کی حلاوت چکھنی ہو نا، وہ کھجور کی گٹھلی سے بنی تسبیح پر درود شریف پڑھا کرے۔ اور ہمارے بزرگان دین کھجور کی گٹھلیوں پر درود پڑھتے آئے ہیں، اور بعض مساجد میں فجر اور عصر کے بعد خاص اہتمام کے ساتھ کھجور کی گٹھلیوں پر درود پڑھا جاتا تھا۔ میں نے اپنی کتاب انسائکلوپیڈیا میں کئی ایک واقعات لکھے ہیں کھجور کی گٹھلی پر درود پڑھنے والوں کے۔ فجر اور عصر کے بعد کھجور کی گٹھلی سے بنی تسبیح پر درود شریف پڑھیں، ذوق شوق میں اضافہ ہوگا اور درود پڑھنے میں وہ لذت محسوس ہوگی کہ بیان سے باہر ہے۔ ایک مرتبہ لازمی آزما کر دیکھیے گا، کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے پڑھ کر تو دیکھیے، تنقید کرنے کے بجائے آزما کر دیکھا کرے اس چیز کو، اور مستقل مزاجی سے آزمائیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مرتبہ پڑھا اور ہم کہیں جی ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔
کچھ عرصہ پڑھ کر دیکھیں، اس پر یقین کامل کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں۔ انسان جیسا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آتے ہیں۔ اچھا گمان رکھیں گے تو اچھا ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ ویڈیو کافی طویل ہو گئی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔